दिसंबर की 13 तारीख है और सहाफ़त पब्लिकेशंस के तमाम अखबारात, सहाफ़त, तहलका और इकनॉमिक टाइम्स के इश्तहारात बंद हुए 55 दिन गुजर गए हैं। बज़ाहिर मसला वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मुर्तज़ा सोलंकी की एक वीडियो का है जो मैंने उनके बारे में की थी, जिस पर बराह रास्त सोलंकी साहब और उनके PIO तारिक महमूद खान ने मुझे धमकियां दी, और जब मैंने धमकियों के बावजूद वीडियो न उतारी तो मुझे तारिक महमूद से एक ऐसा खत लिखवाया गया जो गैर कानूनी था। मुझे इस खत के साथ उन्होंने ना सेंट्रल मीडिया लिस्ट से उतारा और ना एलानिया मेरे इश्तिहार बंद किए। मैंने इस पर एक जवाबी खत मोहतरमा शाहिरा शाहिद को बतौर सेक्रेटरी इत्तलाआत लिखा है और कहा है कि मोहतरमा, ये जो तारिक महमूद ने मुझे धमकी दी है कि वो सहाफ़त का डिक्लेरेशन कैंसिल कर देगा और सहाफ़त को सेंट्रल मीडिया लिस्ट से निकाल देगा, मैंने मौक़िफ़ ये इख्तियार किया है कि उन्हें ये इख्तियार हासिल ही नहीं। ये खत जो है वो लिख ही नहीं सकते। बहरहाल मैं ये नहीं कहता, साथ साथ मुज़ाकरात भी हुए और 3 बार के मुसलसल मुज़ाकरात में मुर्तज़ा सोलंकी के नुमाइंदे तारिक महमूद ने वो वीडियो उतारने पर इसरार किया। हमारा मौक़िफ़ ये है कि अगर हमने वीडियो में कोई खिलाफ वाक़या और कानून कहा है तो हम उस पर मुआज़रत भी करेंगे और वीडियो भी उतार देंगे। लेकिन मुर्तज़ा सोलंकी और तारिक महमूद अब मज़ीद धमकियों के साथ बराबर मुतालबा कर रहे हैं कि वीडियो उतारी जाए। हमें एक गैर कानूनी और धमकी आमेज़ खत के साथ साथ गैर आलमिया हमारे तमाम अखबारात के इश्तहारात बंद करके नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया गया और मज़ीद पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं दरअसल देख ही रहा हूँ कि निगरान हुकूमत में ऐसे गैर कानूनी काम भी किए जा सकते हैं और उन गैर कानूनी कामों पर क्या एक्शन होता है। मैंने तकरीबन 2 महीने पहले एक वीडियो दी थी और कहा था कि इंफॉर्मेशन का काम सिर्फ इंफॉर्मेशन वाले ही कर सकते हैं, न किसी DMG ग्रुप का कोई बंदा और न किसी और वजारत का माहिर ये काम कर सकता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन अब एक स्पेशलाइज्ड सर्विस है और इसके लिए स्किल की ज़रूरत होती है। इस वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि जो इंफॉर्मेशन की मौजूदा टीम है
میری مراد مرتضیٰ سولنگی، ظہور احمد اور طارق محمود سے تھی کہ وہ یہ کام یعنی وزارت اطلاعات کا کام نہیں سنبھال سکتی، کیونکہ یہ تینوں حضرات اس لائق ہی نہیں کہ وہ یہ کام سنبھالے۔ اور پھر وقت نے ثابت کیا کہ ان کے کنٹرول میں کچھ نہیں ہے۔ ریڈیو پاکستان جو اسٹیٹ آف پاکستان کی ملکیت ہے، اس پر ایک پروگرام 3 بار چلتا ہے اور اس میں کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم نے اسرائیل کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ اور عقل کے اندھو، مجھے یہ بتاؤ، پاکستان کا پرائم منسٹر کیسے یہ کام کر سکتا ہے؟ ہاں تم کروانا چاہتے ہو، لیکن اسی پر بس نہیں۔ یہ پروگرام 3 بار چلا ریڈیو پاکستان پر۔ اس کے بعد پی ٹی وی پر یہ خبر چلی کہ میاں والی ایئر بیس پر ایک کرسچن آفیسر نے وطن پر جان قربان کر دی، یعنی وہاں حملہ ہوتا ہے اور یہ واقعہ ہوتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ پی ٹی وی، جبکہ پی ٹی وی کی یہ خبر آئی ایس پی آر سے متصادم تھی۔ آئی ایس پی آر کچھ اور کہہ رہا تھا۔ اس سنگین غلطی پر کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ ہم نے اس غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کیا۔ دوسری غلطی یہ ہوئی کہ سعودی عرب اور یو اے ای کے خلاف دبا کے پروگرام کیا گیا، حالانکہ حکومت پاکستان، پرائم منسٹر آف پاکستان، چیف آف آرمی اسٹاف کی ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے۔ وزیر اعظم امریکہ جاتے ہیں اور یہ وزیر اعظم کو کوریج نہیں دلا سکتے۔ حد یہ ہے کہ پاکستانی میڈیا جو امریکہ میں ہے اس سے بھی کام نہیں لے سکتے۔ یعنی کہہ میں یہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ کی صحیح کوریج امریکہ کے دورے کی بھی نہیں ہو سکی۔ اب آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر امریکہ کے دورے پر ہیں اور ان کی ایک ایک لمحے کی اور ایک ایک منٹ کی ایکٹیویٹی میں جنرل سید عاصم منیر سپہ سالار پاکستانی افواج امریکہ کے دورے پر ہیں، لیکن یہ اس دورے کی بھی صحیح کوریج نہیں کرا سکتے۔ لہذا آج 2 مہینے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ یہ نالائق ہیں۔ جب میں نے اس ٹیم کے بارے میں کچھ کہا تھا تو کسی کو یقین نہیں تھا، اور یہ ملک کی 2 اہم ترین شخصیات کو ان کے شایانہ شان کوریج نہیں دلا سکے۔ میں چونکہ اپنے 50 سال کے قریب صحافتی تجربے کی روشنی میں یہ جانتا تھا کہ ان کی کیپیبلٹی اور کیپیسٹی نہیں ہے۔ مجھے پی ٹی وی اسٹیٹ کا ادارہ ہے اور میری اس سے محبت ہے، لیکن مجھے کوئی غرض نہیں ہے۔ مجھے اندازہ تھا یہ ٹیم کام نہیں کرے گی یا نہیں کر سکتی جس کے لیے انہیں رکھا گیا ہے۔ بالآخر انہیں اس ٹیم میں سے جناب ظہور احمد کو ہٹانا پڑا، جو یہ دعوے لے کر آئے تھے کہ میں بالکل سارا منظر بدل دیا۔ ظہور احمد صاحب، آپ نے ریڈیو پاکستان جیسے ادارے سے پاکستان کے پرائم منسٹر سے منسوب ایک ایسا پروگرام چلوایا جو شاید پاکستان کا وزیر اعظم
خواب میں نہیں سوچ سکتا کہ وہ اسرائیل کی حمایت کرے گا اور ان حالات میں کرے گا۔ غزہ میں مرتے ہوئے بچوں کے خون پر آپ نے یہ کام کیا۔ پھر آپ وہاں ایک بندہ لائے پی ٹی وی پر، اور آپ نے 2 ایسے پروگرام کیے جو خلاف واقعہ ہے۔ سولنگی صاحب، میری آپ سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، میں پاکستان کے لیے چیخ رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ سولنگی صاحب، یہ پاکستان ٹیلی ویژن پاکستان کے عوام کے پیسوں سے چلتا ہے، اسے آپ اگر چلنے دیتے تو شاید یہ روٹین میں چلتا رہتا، لیکن آپ اسے لائے جو آپ کے مفادات کا تحفظ کرنے والا ہے۔ آپ کے مفادات کے تحفظ کی مثال میں آپ کو یہ دے رہا ہوں، آپ نے قاضوں میں تو اسے معطل کر رکھا ہے، لیکن آپ اسے سفارت خانوں میں ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ آپ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ میرا آدمی ہے۔ جناب سولنگی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی کسی کا نہیں ہوتا، اور دوسرا، اسٹیٹ کے معاملات میں جو ایسا کرتا ہے اسے فوراً دین اینڈ دیر سزا ملنی چاہیے۔ ریڈیو پاکستان میں جو کچھ ہوا، آپ نے وہاں ڈی جی کو بتانے کی بڑی کوشش کی، وہ تو وزیر اعظم پاکستان ہیں جنہوں نے ایکشن لیا۔ اب میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جناب ظہور احمد نے جو کچھ کیا، پرائم منسٹر نے اسے بھیجا، آپ نے نہیں بھیجا۔ اور آپ جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو اتار دیں، کیوں؟ میری ویڈیوز درست ہیں، میرا موقف درست ہے۔ میرے استادوں نے مجھے غلطی پر جم جانا نہیں سکھایا، بلکہ معذرت کرنا سکھایا ہے۔ لیکن اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھے سمجھائیں اور بتائیں تو صحیح کہ ان ویڈیوز میں یا اس ویڈیو میں کون سی بات غلط تھی۔ مجھے تو آج 2 مہینے بعد بھی مرتضی سولنگی، ظہور احمد اور طارق محمود خان کی طرف سے کوئی وضاحت موصول نہیں ہوئی، حالانکہ میری ہر ویڈیو میں میرا موقف دینے کے لیے نمبر اور کھلی وضاحت موجود ہوتی ہے کہ اگر کسی کو اس حوالے سے کچھ کہنا ہے، موقف دینا ہے، تو وہ اس نمبر پر دے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ کام یعنی اطلاعات کا کام، وزارت اطلاعات کا کام انفارمیشن والے ہی کر سکتے ہیں، میں آج بھی اپنی اس بات پر قائم ہوں۔ کہیں آپ نے کہا ہے کہ سابق سیکرٹری اطلاعات جناب سہیل علی خان کو میں لانا چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ میرا کیا انٹرسٹ ہے؟ کسی ایک بندے میں انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن میں ملک کے مفاد کے لیے آج بھی کہہ رہا ہوں کہ سہیل علی خان نے وزارت اطلاعات کے کنسرنڈ اداروں سنبھالا ہوا تھا۔ کیا ان کی موجودگی میں کوئی ایسا واقعہ ہوا؟ کیا ریڈیو پہ کوئی واقعہ ہوا؟ کیا پی ٹی وی پہ کوئی واقعہ ہوا؟ تو مجھے تو وہ بندہ پسند ہوگا جو میری اسٹیٹ کے حوالے سے معاملات کا دفاع کرتا ہے اور جو ادارے چلانے جانتا ہے۔ میں تو محترمہ شاہیرہ شاہد کا بھی مخالف نہیں، اور نہ میں نے مخالفت کی ہے، بلکہ میں نے تو ان کی اپائنٹمنٹ کو درست قرار دیا۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ میرے بارے میں کچھ باتیں کر کے آپ کی نالائکیوں پر پردہ پڑ جائے گا؟ یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ آپ یہ بتا دیں کہ آپ نے ظہور احمد کو اس کی نالائکیوں کی وجہ سے نہیں ہٹایا۔ اب میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، اور میری مخاطب محترمہ شاہیرہ شاہد
محترمہ، آپ اطلاعات کی سیکرٹری ہیں. حکومت گورنمنٹ سیکرٹری ہوتی ہے، نہ وزیر ہوتا ہے اور نہ آپ کے سبارڈینیٹ ہوتے ہیں. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ نے میرے خط کے جواب میں کوئی عمل کیوں نہیں کیا؟ کیا آپ طارق محمود خان کو بچانا چاہتی ہیں؟ میں نے تو سنا تھا اور دیکھا بھی تھا اور دیکھتا رہا ہوں کہ آپ بڑی اصول پسند ہیں. تو پھر میرے معاملے میں کیا ہوا؟ کیوں اصولوں کے خلاف؟ میں نے تو آپ کو ریپرزنٹیشن دی ہے. محترمہ شاہرہ صاحبہ، مرتضیٰ سولنگی 4 دن کا وزیر ہے اور وہ کتنے لائق ہیں، کتنے لائق رہے، میں اس پر لکھتا رہوں گا اور ثابت کروں گا کہ میں نے کسی ذاتی ہار میں، دشمنی میں کوئی پوسٹ نہیں کی، بلکہ میں نے اس وزارت کو جس کو میں اپنی وزارت کہتا ہوں، اخبارات کا یا ٹی وی کا یا وزارت اطلاعات کا رشتہ سسرال اور میکے کا ہے. میں نے کبھی زندگی میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میں وزارت اطلاعات سے یا پی اے ڈی سے لڑوں گا، اس لیے کہ میں وہ نہیں ہوں جس کی سوچ غلط ہو. مجھے اصلاح چاہیے. ایک تو محترمہ شاہرہ صاحبہ میرے خط کا مجھے جواب دے دیجیے. آج بھی میرا موقف یہی ہے اور مجھے یقین ہے آپ اسے درست کرنے میں میری مدد دیں گی کہ یہ کام انفارمیشن کا ہے، انفارمیشن والوں کو ہی کرنا چاہیے. میں نے اپنی طرف سے وہ خط آج بھی نہیں چڑھایا، کل ضرور چڑھاؤں گا جو میں نے لکھا ہے اور مجھے جواب نہیں ملا. خدا حافظ.